یہ ساری بات میں نے کیوں کہی؟ آپ تو اس کی تہ تک نہیں پہنچے، میں آپ کو تہ تک لے جاتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی نا، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ رب نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ عثمان کا ہاتھ بھی پھر کس کا ہاتھ بنا؟ اللہ کا ہاتھ ہی تو تھا نا جو ناشر قرآن بننا تھا، جس نے ناشر قرآن۔ لوگ تو جامع القرآن کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ جامع القرآن خود میرا نبی ہے۔ قرآن کو جمع کرنے والے میرے نبی خود ہیں۔ علماء کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، شاید فیس بک پہ چڑھے تو اس پہ بڑے تبصرے بھی ہوں کہ یہ بندیالوی نے کیا کہنا شروع کیا ہے۔ جامع القرآن جو ہے نا، وہ خود میرے نبی ہیں۔ کسی صحابی نے قرآن کو جمع نہیں کیا نہ، یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو باور کروایا جائے کہ صحابہ نے جمع کیا، اور جو آیتیں حضرت علی کے حق میں تھیں وہ باہر نکال دیں تے مطلب دی آیتاں۔ یہ موقع دیا گیا ہے کہ صحابہ نے جمع کیا، نہیں، میرے نبی نے خود جمع کی۔ کیوں جی؟ آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا نے فرمایا ہر سال رمضان کے مہینے میں جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتا تھا۔ دور کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ میں نے سنایا، ایک دفعہ اس نے سنایا۔ قرآن جمع نہیں تھا۔ دور کس کا تھا؟ صحابہ حافظ نہیں تھے؟ پہلے چاروں خلیفہ حافظ ہیں۔ قرآن جمع نہیں تھا۔ حافظ کس کے تھے؟ قرآن خود میرے نبی نے جمع کیا۔ کیوں جی؟ آپ نے یہ علماء سے نہیں سنا کہ جب کچھ آیتیں اترتی تھیں تو میرے آقا فرماتے تھے ان آیتوں کو فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے ساتھ نہیں بیان کرتے علماء؟ میرے نبی نے خود ترتیب دی۔ حضرت عثمان کا کمال کیا ہے؟ وہ قرآن کے ناشر ہیں، ناشر۔ کوئی تمہیں اس طرح نہیں سمجھائے گا اس طرح میں سمجھانے لگا ہوں۔ عربی زبان میں اختلاف ہے۔ حجاز کی زبان اور ہے، مصر کی زبان اور، حبشے کی زبان اور ہے، شام کی زبان اور ہے۔ آج بھی فرق ہے، آج بھی عربی میں گاف نہیں بولا جاتا۔ حجازی بولی میں، حجازی بولی میں گاف نہیں ہے۔ سرگودا کو کیا کہیں گے؟ سرجودھا۔ گاف کو جیم بولے، اور مصر میں جیم کو گاف بولتے۔ جمال عبد الناصر کو کہتے ہیں گمال عبد الناصر۔ چلو جی، وہ گاف کو جیم بولتے اور یہ جیم کو گاف۔ یہ اختلاف کیوں جی؟ پنجابی میں نہیں ہے اختلاف، پنجابی زبان میں اختلاف، اردو میں فیصل آباد کی پنجابی اور ہے، لاہور کی اور ہے، خوشاب کی اور ہے، میاں والی کی اور ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کی اور۔ ایک علاقہ ہے میاں والی کے علاقے میں، جمعے کو کہتے ہیں زمہ، جمعے کو زمہ۔ تو جب وہ زمہ کہتے ہیں تو اس سے مراد بدھ ہوتی ہے؟ جمعہ ہی ہوتا ہے نا۔ جیم نہیں بول سکتے، زے بول دیتے۔ کئی ہمارے لوگ زے نہیں بول سکتے، وہ کہتے ہیں عزیز ذوانتقام کو کہتے ہیں عزیز ذوانتقام، وہ زے نہیں بول سکتے، زے کو جیم بول دیتے۔ تو یہ اختلاف ہوتا ہے زبانوں میں۔ میرے آقا کے دور میں جو لوگ حبشے سے آئے، مصر سے آئے، عراق سے آئے، انہوں نے کہا
سن اپنے اپنے لہجے قرآن پڑھن دی اجازت دیو. جیم کو گاف بول لیں, گاف کو جیم بول لیں, مقصد تو وہی ہوتا ہے, مطلب تو وہی ہوتا ہے. ہمیں اپنے اپنے لہجے میں بولی میں پڑھنے دو, آپ نے اجازت دے دی. مصر والوں نے قرآن لکھ لیا اپنی بولی میں, حجاز والوں نے اپنی بولی میں, حبشے والوں نے اپنی بولی میں, عراق والوں نے. حضرت عثمان کا کارنامہ یہ ہے, انہوں نے سوچا اجے تے خیر ہے, ہم زندہ ہیں, لیکن کچھ مدت کے بعد یہ نسخے جب دنیا میں پہنچیں گے نا, اختلاف ہو جائے گا, اختلاف ہو جائے گا. کوئی نسخہ پاکستان میں, کوئی ہندوستان میں, کوئی افغانستان میں, کہیں مصر کا, کہیں عراق کا, کہیں حبشے کا, کہیں گاف, کہیں جیم, تو یہ اختلاف ہو جائے گا. حضرت عثمان نے یہ سارے نسخے اکٹھے کیے اور امت کو اس زبان پہ اکٹھا کر دیا جس زبان میں جبریل قرآن لے کر اترا تھا. یہ حضرت عثمان کا کمال. تو وہ ناشر قرآن, انہوں نے حجازی زبان میں سب کو کیا کر دیا, اکٹھا کر دیا. تو یہ کام وہی کر سکتے تھے جن کا ہاتھ, میرے نبی نے کہا تھا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے, اور رب نے کہا میرے نبی تیرا ہاتھ میرا ہاتھ.